الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى صلى الله تعالى أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس ہادی عالم نے. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. مرادیں غریبوں کی بتلانے والا. وہ
کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پیغمبر کی آمد سراجم منیرا، صلو علیہ کثیرا کثیرا۔ سارے احباب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے نماز شریف والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس بات پر اللہ جل شانہ کا کروڑا شکر ہے، احسان ہے کہ خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے مجھ اور آپ پر رحم کیا اور ہمیں زندگی میں یہ مبارک مقدس جمعۃ المبارک کا دن دوبارہ نصیب فرما دیا۔ یہ اس کے احسان اور کرم کا معاملہ ہے، اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے ساتھ ساتھ اس دن کو اس ماہ مبارک کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اللہ نے ہمیں اس نعمت عظمیٰ سے بھی نواز دیا۔ ہم اگر اپنے اڑوس پڑوس، اہل علاقہ، عزیز اقارب رشتہ دار میں نظر اٹھا کر دیکھیں تو کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر وہ کسی اور جہان کے اندر منتقل ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا وہ امتی خوش قسمت ہے جس کی لمبی زندگی ہے اور اعمال والی زندگی اللہ نے عطا کی۔ زندگی بھی لمبی ہے اور اعمال والی زندگی، وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمیں جو منصب، جو خلافت سونپی گئی ہے، اگر ہم اپنے اس منصب اور خلافت پر قائم ہو جائیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو انجام رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جسے ہم اور آپ جنت کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصود اور ہماری جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا اعلموا، جان لو، ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ اللہ کی یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی اس کی طرف جو سفر ہے وہ نہایت ہی پرمشقت ہے، نہایت ہی مشکل در مشکل ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حدیث اور حدیث قدسی کے اندر فرق کیا ہے۔ حدیث مطلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر ہوتی ہے اور کلام رب رحمان کا ہوتا ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے، جس میں زبان رسول اللہ کی ہو، کلام اللہ کا ہو، اور کلام ہمیشہ رسول اللہ ہی کا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کا اعزاز ہوتا ہے۔ ہم وہم والے ہیں، خیال والے ہیں، گمان والے ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ وحی والا ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے مقام و مرتبے اور شان میں فرمایا کہ محبوب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو لفاظی کرتے ہیں وہ محض آپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ ہمارا کلام ہے۔ اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس میں لسان زبان بھی اللہ کی ہوتی ہے، بات بھی اللہ کی ہوتی ہے، یعنی متکلم بھی خود رب کی ذات ہوتی ہے اور کلام بھی اسی کا ہوتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ اس میں براہ راست انسانیت کو خطاب ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا، سجایا، تیار کر لیا، اور جنت بھی دو قسم پر ہے۔ ایک جنت وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے لفظ کن سے بنایا ہے، امر کن سے بنی ہے، یعنی اللہ نے چاہا بن گئی۔ اور ایک جنت وہ ہے جس کو وجد میں، محبت میں آ کر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے وہ جنت مانگا کرو جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اسے کہتے ہیں جنت الفردوس۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں جب بھی جنت کا سوال کرو تو یوں کہا کرو اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یعنی یہ جنت الفردوس جو ہے جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ تو جب اللہ نے جنت کو بنا دیا تو جبرائیل امین کو حکم کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جس طرح زمین پر آپ کے وزراء ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، اسی طرح جو ہے میرے جو فرشتوں میں وزراء ہیں وہ جبرائیل امین، اسرائیل، یعنی یہ میرے وزراء ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ مشورے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مشورے سے پاک ہے۔ ان وزراء کے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے مشورے کا محتاج ہے، نہیں، بلکہ انہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، یعنی اللہ جو بھی حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہیں خطاب کرتے ہیں۔ تو جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کر جنت کو دیکھ آؤ، تو یہ جنت کو دیکھنے گئے اور وہاں جنت کی وادیوں کو، جنت کے محلات کو، جنت کی نہروں کو اور جنت کے حسین نظاروں کو جب دیکھا تو اللہ کے حضور واپس آئے اور محبت میں فرد جذبات میں آ کر کہا مولا بڑا بد نصیب ہوگا جو اس جنت سے دور جائے گا، کوئی نصیبوں کا مارا ہی ہوگا جو اتنی حسین جگہ کو چھوڑے گا، اور کوئی جو ہے عقل کا اندھا ہوگا کہ جو اس کی فکر نہیں کرے گا اتنی حسین و جمیل جگہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو، میں نے ان بندوں کے لیے جو میرے حضور میرے ہاں مجرم ٹھہریں گے، جرائم پیشہ ٹھہریں گے، ان کے لیے میں نے عذاب کی جگہ جہنم تیار کی ہے، جاؤ جا کر اس کو دیکھو۔ تو جبرائیل گئے، جہنم کو جا کر دیکھا، وہاں جہنم کے دہشتناک وحشتناک مناظر ان کے سامنے آئے، اور طرح طرح کے عذاب دینے کے آلات اور طرح طرح کے عذاب کے حالاتوں کو جب جبرائیل نے دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، دل برداشتہ ہو کر بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوئے، اور جو ہے غم زدہ ہو کر کہا کہ مولا میں نے تیری جہنم کو دیکھا ہے، بڑی دردناک جگہ ہے، کوئی جو ہے بد نصیب ہی ہوگا، کسی کا مقدر جو ہے مارا گیا ہوگا کہ جو اس میں جو ہے جائے گا اور جو اس کی طرف لپکے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جنت جہنم کو دیکھ چکے، اب میں تمہیں دوبارہ جنت کی طرف بھیجتا ہوں، اس بار پھر دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل امین دوبارہ جنت کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اب جب گئے تو منظر کچھ اور تھا، حالات کچھ اور تھا۔ روایات میں آتا ہے حجبت الجنت بالاحکام والعبادات، اللہ تعالی نے اس بار
जन्नत को अहकाम और इबादत के साथ ढांक दिया था, छुपा दिया था। अहकाम क्या थे? अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर यकीन, बास बादल मौत पर ईमान। और इबादत क्या थी? नमाज था, रोजा था, हज था, ज़कात था, और जो है जिहाद था, दीगर हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ जो है हुस्न सलूक, पड़ोसियों के साथ जो है हुस्न सलूक, मखलूकात के साथ रहमदिली, अखलाक के अंदर जो है ताजगी, और जो है अपने आप अपनी ज़ात के अंदर इस्लाह, यानी सारे के सारे अमालों के साथ अल्लाह ने जन्नत को छुपा रखा कि अब जो जन्नत जाएगा उसे सबसे पहले मेरी ज़ात पर ईमान लाना होगा, यानी अकीदा तौहीद पर ईमान रखेगा जन्नत उसको मिलेगी, और अकीदा रिसालत पर ईमान रखेगा जन्नत में वो जाएगा। और जो है अंबिया और उनके ऊपर नाज़िल शुदा किताबें और मरने के बाद वाली जिंदगी, इन सब अहकामात पर जिसका ईमान होगा उसे जन्नत मिलेगी। और फिर साथ ही इबादत, यानी अगर कोई नमाजी होगा वो जन्नत में जाएगा, नमाज पढ़ेगा जन्नत मिलेगी, रोजा रखेगा जन्नत मिलेगी, हज करेगा जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करेगा जन्नत मिलेगी, जिहाद करेगा जन्नत मिलेगी, सदका खैरात करेगा अल्लाह की रज़ा यानी जन्नत मिलेगी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेगा अल्लाह की रज़ा यानी जन्नत मिलेगी। अब अगर किसी ने नमाज को छोड़ा तो यूँ समझो कि उसने जन्नत को छोड़ा, उसने जन्नत को छोड़ दिया। यही वजह है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सारे उम्मती जो है जन्नत में जाएंगे मगर वो जिन्होंने इनकार किया। सारे जन्नत में जाएंगे मगर वो जो इनकारी हो गए, जिन्होंने इनकार कर दिया। तो इस पर असहाबा इकराम ने फरमाया फ़क़त अबा, जो है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब पक्की बात है, भला इस जहन्नम से कौन इनकार, इस जन्नत से कौन इनकार करेगा, ये तो इतनी हसीन और आरामदेह जगह। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफ़हूम है कि जो मेरे तरीके को छोड़ देगा, जो मेरे तरीके को छोड़ देगा, जो मेरे जो फरामीन हैं, मेरी जो अहादीस के अंदर जो बातें हैं उनको बदल देगा, उनके मुताबिक जिंदगी छोड़ देगा, गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार कर। अब एक आदमी, उसे नमाज की फिक्र नहीं है, दिन में 5 मरतबा उसको आज़ान तो सुनाई देती है, लेकिन उसके कानों में इस आज़ान का जो असर है वो दिल नहीं ले रहा, तो यूँ समझो कि वो जन्नत का इनकार कर रहा है, उसे जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर ये गुमान किए हुए है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा फिर भी जन्नत में चला जाऊंगा, तो ये अकल का धोखा है, ये उसके अकल का एक किस्म का धोखा है। तो इसी के साथ साथ रोज़ा है, रोज़ा फरमाया अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुसलमानों पर फ़र्ज किया, और इतनी अजीम इबादत है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्जी रोज़ों के साथ नफली रोज़ों का इस कदर एहतमाम करते थे कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रमज़ान तो रमज़ान, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान में भी बकसरत रोज़ा रखते हुए देखा। शाबान के महीने में भी आप कसरत से रोज़ा रखते थे। बाज़ रिवायात में आया है आप एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे, और फिर हर माह के अंदर जो नफली अयामे 20 के जो रोज़े हैं, यानी 13, 14, 15 हर महीने की तारीख को, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से रखते थे, सहाबा इकराम को तलकीन फरमाते थे। और सोमवार और जुमेरात वाला दिन, इन 2 दिनों का रोज़ा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रखते थे। आप देखो कि रोज़ा महबूब इबादत थी जिसको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने एहतमाम के साथ फरमा रहे हैं। क्यों, इसकी क्या वजह है? रोज़े के अंदर क्या बात है कि जिसका खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर एहतमाम कर रहे हैं? तो इस पर फरमाया कि रोज़ा रखने से पिछले जुमे बात हुई थी
کہ آدمی کے اندر روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزے کو جو فرض کیا ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب پر بھی روزے تھے. اور فرمایا تم پر جو روزے میں نے فرض کیے ہیں میری چاہت کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر میرا ڈر آ جائے. اور ڈر میں نے بتایا ہے کہ مستقل عبادت ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، محبوب یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور جا کر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، کہ تمہارا رب بہت بڑا ہے. تو ایک تو روزہ رکھنے کے ساتھ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا روزہ رکھنے کے ساتھ صبر پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر صبر آتا ہے. اور صبر جو ہے وہ کتنی بڑی عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم فرما رہے ہیں، محبوب وصبر، اے میرے محبوب آپ صبر کیجیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، ہمیں پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صابر نظر نہیں آتا. آپ نے جو صبر کیا، پیغمبر کی بیٹی زوجہ علی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آٹا لے کر آئے، میں نے اس سے روٹیاں بنائی، اور روٹیاں تیار کرنے کے بعد سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی. میرے حصے کی جو روٹی تھی میں نے اس میں آدھی کھائی اور آدھی بچا کر اپنے ابا حضور میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی. اور میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، کہا ابا جان اس طرح علی آٹا لایا تھا، روٹیاں بنی تھی، اور جو ہے میں نے اپنے حصے کی جو ایک روٹی تھی اس میں آدھی کھائی اور آدھی آپ کے لیے لے کر آئی. مجھے آپ کے گھر کے حالات کا پتہ ہے، آپ میری طرف سے یہ ہدیہ لیجیے، قبول کیجیے. تو میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر. میرے اور آپ کے نبی محمد عربی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس روٹی کو لے کر نوش بھی فرما رہے تھے. خدا کی قسم مسلمان آج تو غربت کا جو ہے دعوے دار ہے اور اپنے آپ کو جو ہے فقر و فاقہ کا شکاری سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فقر و فاقہ کا شکار سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ، میرے آقا نے اس روٹی کے ٹکڑے کو منہ میں لیا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ 3 دنوں کے بعد یہ ٹکڑا میرے منہ میں جا رہا ہے. 3 دن مسلسل ہو گئے ہیں تیرے ابا کے منہ میں ٹکڑا نہیں گیا، 3 دن کے بعد یہ روٹی کا ٹکڑا جا رہا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا. اپنی امت کو درس تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑنا. اور روزے دار مسلسل جو ہے نفلی روزے اور رمضان کے روزوں پر اتنا درس. ہم اور آپ تو آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں نا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے پہلے عشرے میں بھی معتکف تھے. آپ پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ترکی خیمے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں، اور آپ نے جو ہے 10ویں دن جو ہے سر مبارک نکالا اپنے خیمے سے، صحابہ سے فرمایا اس رات کی تلاش میں نے اعتکاف کیا تھا، وہ مجھے ان 10 دنوں میں نہیں ملی. پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف، پھر 20ویں دن اسی طرح سر مبارک نکالا خیمے سے، صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا وہ رات مجھے ان دنوں میں بھی نہیں ملی. پھر آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں تلاش کرو. اور بعد میں 27 کی ایسا روایت ملتی ہے. تو اندازہ کرو ہمارے حصے کی جتنے مشقتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہ روزہ رکھتے ہیں، اس روزہ رکھنے کے اندر جو ہے، اس روزہ رکھنے کے ساتھ ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا صبر کا کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائے. اب بغیر حساب کتاب کا معاملہ کیا ہے کہ روزہ رکھ لیا،
ہم عمل کوئی نہیں کر رہے، ظاہری طور پر یہ ایک خفیہ عبادت ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بدلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری جتنی مخلوقات ہیں تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب اندازہ کرو کہ ہمارا استاد ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، ہماری والدہ ہمارے لیے دعا کرتی ہے، ہمارا باپ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور ہمارا کوئی دوست ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ جب ہمیں بتایا جاتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، یار اسے ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے، میری جو ہے پیٹھ پیچھے میرے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ تو اندازہ کرو بتانے والے رب رحمان ہیں، جس کی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں بتاؤ تمہارے رب سے بڑھ کر بات کسی کی سچی ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تو روزہ رکھتا ہے تو تیرے اس روزے رکھنے پر میری مخلوقات تیرے لیے استغفار کرتی ہیں، اور وہ مخلوقات جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم تو ذکر سے دور ہیں نا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میری جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ مقدس آیات ہیں جن کے بدلے، جن کی تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو روزی کھلا رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مخلوقات ہمارے لیے استغفار کرتی ہیں، اور استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ کے حضور ہمارے درجات کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے واسطے روزہ رکھا اور پھر اس روزے کو روزہ سمجھا، روزے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جاؤ اور جو ہے اپنی بیوی کے قریب جانے سے رک جاؤ، یعنی خواہشات نفسی سے جو ہے رک جاؤ۔ فرمایا روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پورے بدن کو اللہ کی اطاعت میں ڈالیں، یعنی یہ جو آنکھ ہے اس آنکھ کا ہم صحیح استعمال کریں، تب یہ روزہ ہمیں نفع دے گا۔ اور یہ کان جو اللہ نے ہمیں دیے ان کا صحیح استعمال کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں، اعضائے بدنی کا صحیح استعمال کریں، تب فرمایا اس صورت میں جب تمہارا روزہ اللہ کے حضور جائے گا تو فرمایا اللہ تمہارے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دوری کر دے گا۔ 70 سال کی مسافت اللہ تعالی ہمیں جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر والا معاملہ اتنا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ صبر کرتا ہے تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دیکھو نا روزے کی حالت میں وضو کے دوران پانی پیتے ہوئے یہ پانی ہمارے حلق تک جاتا ہے، دل چاہتا ہے، بدن تقاضا کرتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس گھونٹ کو تو اندر لے لے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی رضا اور صبر پر وہ پانی ہم باہر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں میں رشک فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ پیاسا تھا، پیاس کی شدت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قادر بھی تھا پینے پر، لیکن میری محبت میں میری رضا کے لیے اس نے چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اعلان کرتے ہیں کہ تم آج گواہ ہو جاؤ، کل قیامت والے دن میں اس خاموش عبادت کا، اس خفیہ عبادت کا میں خود اللہ بدلہ دوں گا، میں خود اللہ اس کا جو ہے حساب دوں گا، اللہ اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر اتنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر روزے کا اس قدر اہتمام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا اس قدر اہتمام تھا، اور رات کی تراویح کا اس قدر اہتمام تھا۔ اصحابہ اکرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک آدمی نشہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو آپ کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا تو آپ اتنے عجیب انداز میں اس سے مخاطب ہوئے اور اتنے درد میں کہا، فرمایا کیا کرتا ہے؟ رمضان میں نشہ کرتا ہے، وہ اس مہینے میں تو ہمارے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ تو اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے نشہ کرتا ہے، اس مہینے کے اندر تو ہمارے بچے بھی روزے دار ہیں۔
تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس روزے کے ساتھ اللہ تعالی ہماری آزمائش، ہمارا امتحان کر کے ہمیں اپنی راہ پر اپنی عبادت میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنی رضا جو ہے یعنی جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے اور کس پر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رخصت دی ہے۔ فرمایا ہر عاقل بالغ صحیح العقل جو انسان ہے، جسمانی طور پر تندرست ہے، اس پر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا، قضا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر زندگی بھر وہ روزے رکھتا رہے تو اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس روزے کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کے اندر کیا کیا انعامات ہیں اور روزے پر کیا کیا اجر ہے، تو تم خواہش کرو کہ سارا سال جو ہے رمضان المبارک۔ اور اب یہ دیکھیں، اگر کسی آدمی کو یہ طاقت قوت حاصل نہیں ہے، یعنی جسمانی طور پر وہ تندرست نہیں ہے، مریض ہے، اس صورت میں روزے کا فدیہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، یعنی وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھنا ہے، اپنی جو ہے جو اس کی صبح شام کی سحری افطاری بنتی ہے وہ کسی روزے دار کو مقرر کر کے اس کو پیٹ بھر کر کھلائے، اور فرمایا اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بدل کا ثواب عطا فرمائے، یعنی اس روزہ جو رکھ رہا ہے اسے بھی پورا ثواب دیا جائے گا اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ دیکھو کتنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی وجہ سے ہم پر مہربان ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اس ماہ مبارک کو ہم 11 مہینوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ اس کو ہم اپنے لیے روحانی ترقی سمجھتے ہوئے، اپنے ایمان کی ترقی سمجھتے ہوئے اس 11 مہینوں کو علیحدہ کر کے اس ماہ مبارک کے اندر فرق کریں۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ ان 5 وقت کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کرے، ذہن بنائے، اور یہ فرمایا نفع بخش تجارت ہے۔ غیر رمضان میں فرمایا اگر ہم ایک نماز تنہا پڑھتے ہیں تو اس کا اکیلے کا ثواب ہے، اگر ہم وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اگر وہی جماعت کی نماز ہم رمضان مبارک کے مہینے میں پڑھتے ہیں تو 70 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، 11 مہینوں کے اندر اسے وقت نہیں ہے یا اس طرف دھیان نہیں گیا، تو خدا کے لیے وقت نکالے۔ خواہ جو ہے اسے یاد نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھ کر جو ہے سبق لیتا رہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ بھی نہیں کر سکتا، بزرگ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، عمر ڈھل چکی ہے، فرمایا اس قرآن مقدس کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھا کرے، یہ بھی اس کے لیے نفع سے خالی نہیں ہے۔ مفتی احمد انور صاحب فرما رہے تھے بیان میں کہ ہماری جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ حج والی عبادت ہے، اور حج پر بھی پہنچ کر ہماری جو سب سے بڑی عبادت ہے وہاں اس بات کی بار بار تلقین کی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا ہے، یعنی تم جتنا کعبۃ اللہ کی طرف دیکھو گے، نظریں جما کر بیٹھو گے، وہ وقت تمہارا عبادت میں لکھا جائے گا۔ فرمایا کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے رہنا یہ عبادت ہے۔ دیکھو ایک آدمی جان وقت مال لگا کر جاتا ہے، وہاں جا کر کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ جل شانہ کی رحمت پر، اللہ جل شانہ کے کرم پر۔ عالم فرما رہے تھے کہ جو آدمی اس قرآن پاک کو اٹھاتا ہے اور محبت میں اس کو دیکھتا ہے، فرمایا اس کا یوں دیکھنا کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ثواب کا مقام ہے، کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر اس کا دیکھنا ثواب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کعبۃ اللہ کا تعلق دنیا کی زندگی
زندگی تک ہے، اور اس قرآن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی اس کا تکلم ہوتا رہے گا اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کلام فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ہر ساتھی اہتمام کرے کہ قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کے لیے وقت مقرر کرے۔ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ کتنا محبوب عمل ہے۔ فرمایا آسمان پر جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، فرمایا وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ عجیب بات، آسمان کے جو فرشتے ہیں انہیں قرآن نہیں آتا، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو یہ شان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن والی سعادت ہمیں عطا کی، اور فرمایا جب روئے زمین پر کوئی بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس پر یوں قطار در قطار اترتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے یہ نیا کلام ہوتا ہے، اور اس کلام کی تاثیر کی وجہ سے فرمایا اس بندے سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار پر لگ جاتا ہے، اور قطار در قطار فرشتے اس پر اترتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سکینہ خاص قسم کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو آدمی قرآن پاک کے پڑھنے کی مشغولی کے اندر لگا ہوا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب جو بدلہ دیتے ہیں، فرمایا روئے زمین پر جتنے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، خواہ کوئی صدقہ کر رہا ہوتا ہے، نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، فرمایا اللہ سب سے زیادہ اسے عطا کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں دو حسین صورتوں کو دیکھا کہ جو اجنبی کے حق میں جھگڑ رہے تھے۔ دو حسین صورتوں کو دیکھا، دو چہروں کو دیکھا کہ جو اجنبی یعنی انسان کے حق میں اللہ کے حضور نہ دو اجنبی چہروں کو دیکھا کہ جو بندے کے حق میں انسان کے حق میں جھگڑا کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات منوا رہے تھے، تو میں متعجب ہوا، مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون ہیں اور یہ کیوں اس بندے کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ ایک طرف روزہ ہے اور دوسری طرف قرآن ہے، ایک طرف روزہ ہے دوسری طرف قرآن ہے۔ روزہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے سارا دن جو ہے مجھے رکھ کر جو ہے تیری اطاعت کی، تیری تابعداری کی، تیری فرما برداری کی، بھوکا پیاسا رہا، اور اس بھوک پیاس کا احساس ہمیں روزے میں ہو جاتا ہے۔ ہارون الرشید کے متعلق حکایت ہے کہ یہ پیاس بڑی عجیب شے ہے۔ ہارون الرشید کو سخت پیاس لگی، اس نے پانی مانگا اور اسے پانی دیا گیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا، اس نے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہارون الرشید سے کہا کہ آپ کو سخت پیاس لگی ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ دنیا کا آخری گلاس ہے پانی کا اور آپ کو شدت کی پیاس ہے۔ اب اگر آپ اس کو طلب کرنا چاہیں اور میں اس پر قیمت لوں، قیمت مانگوں، تو آپ کتنی قیمت دیں گے؟ فرمایا میں اپنی جان کو بچانے کے لیے پیاس کی شدت کی وجہ سے آدھی سلطنت تیرے حوالے کر دوں، یعنی یہ پیاس کی کیفیت، آدھی سلطنت تیرے حوالے۔ تو اس پر انہوں نے کہا اچھا میں وہ گلاس آپ کو دے دیتا ہوں، آپ پی لیتے ہیں۔ اب وہ پانی آپ کے وجود سے نکل نہیں رہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن کا ہمیں آج احساس نہیں ہے۔ ایک پانی پینا نعمت ہے، دوسرا پانی کا نکلنا نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہیں جنہیں جو ہے وہ نالیاں لگی ہوئی ہیں، جن بیچاروں کا پیشاب جو ہے خود نہیں نکلتا، نکالنا پڑتا ہے۔ کبھی سوچ کر دیکھیں کہ ہم دن میں کتنی بار پیشاب کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کتنا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ اگر وہ نہ نکلے تو اس پر میں اپنی پوری سلطنت لگا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس سلطنت کا ایک گھونٹ پانی جو ہے وہ قدر و قیمت ہے، اس کے لیے کتنا غافل جو ہے پھر رہا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ کہے گا کہ اے اللہ اس نے جو ہے مجھے رکھ کر تیری محبت میں سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اس کے سامنے مختلف انواع کے پھل کھانے رکھے گئے لیکن اس نے سب کو ایک طرف جو ہے کر دیا اور پانی اس کے سامنے آیا تیری محبت میں چھوڑ دیا، آج تو ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول کر، تو آج اس کی مغفرت فرما۔
اس کے ساتھ ساتھ قرآن بولے گا کہ اے اللہ دن بھر روزہ کے حالت میں رہا اور رات کو کھڑے ہو کر اس نے قرآن سنا، اے اللہ اسے تھکاوٹ تھی، اسے نیند کا غلبہ تھا، کمزوری تھی، سب کچھ اس نے برداشت کیا، تیری محبت میں تیری کتاب تیرے کلام کو سنتا رہا، اے اللہ ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے اس کا داخلہ جنت میں فرمائے۔ تو اس کے لیے اس ماہ مبارک کو ہم اپنی زندگی کا قیمتی موقع سمجھتے ہوئے، ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں ہمیں رمضان مبارک میسر نہ ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی سے اپنے معمولات کو بنائیں، جو تندرست ہے صحیح سالم ہے اس کے دن کا روزہ رکھیں اور پھر رات کو تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنیں۔ خدا کی قسم یقیناً اللہ کی رضا اس پر واجب ہو جائے۔ اور یاد رکھیں ہمارا جو کامیابی کا معیار ہے وہ غلط ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ ہم نے اپنی کامیابی کا معیار یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہے، میرے گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے اور میں کامیاب ہوں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یا میں نے اچھا مکان بنا دیا ہے، یا میں نے کھیت اچھے وہ اگا لیے ہیں، پیداوار میری اچھی ہو گئی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یا میری اولاد وہ کافی زیادہ ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، کام کاج پر لگ گئی ہے، اچھی جگہ سیٹل ہو گئی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ میرے دوستو خدا کے لیے کامیابی سمجھو، اللہ کے ہاں جس کامیابی کا معیار ہے وہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگار والا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے تو اس کی نہیں ہے جس کا کاروبار اچھا ہے، جس کا گھر اچھا ہے، جس کی کافی ساری اولاد ہے، یا جو زندگی کے طور پر کامیاب جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے کہ جو پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور فرمایا کامیاب اللہ کے ہاں وہ ہے فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے دردناک، وحشتناک، دہشتناک وہ آگ جس کو التی تطلع نار اللہ الموقدہ، جسے اللہ نے ستونوں میں بند کیا ہوا ہے۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، جو تکلیف دینے کے اندر دلوں تک سرایت کرنے والی ہے، دلوں تک اثر کرنے والی ہے۔ فرمایا اس آگ سے جو بچ گیا فقد فاز، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، اور جنت کے اندر جس کا داخلہ ہو گیا، درجے پا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں، بڑی مشقت ہوتی ہے کہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، سر وہ تکلیف کی وجہ سے وہ شعلے مارتا ہے اور بدن کمزوری کی وجہ سے راشا پر ہو جاتا ہے، کپکپاہٹ ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے آج اس کو برداشت کر لے، اس دن کی بے چینی کے لیے جس دن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حشر کے میدان کے اندر عام انسان، عام نفوس جہاں پریشان ہوں گے، وہاں انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ آج مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ فرمایا اس دن بعض لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سامنے جگہ عطا کرے، اللہ اپنے عرش کے سامنے۔ اور سایہ کتنی اہم چیز ہے، چٹیل میدان ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو، زمین بھی گرم ہو، اگر آدمی کو کتنی ہی بھوک پیاس کیوں نہ لگی ہو، سب سے پہلے وہ یہ چاہے گا کہ مجھے کہیں سایہ مل جائے، سائے میں بیٹھ کر وہ سب کچھ لے گا۔ تو فرمایا اس دن فرمایا زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، سورج سر کے اوپر آ جائے گا، اور اس دن فرمایا اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دن بعض لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور پھر سایہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سائے میں ان کے لیے جنتی دسترخوان لگائے، جنتی دسترخوان۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا، روایات میں آیا ہے کہ ایک جنتی کے لیے اللہ جو کھانا لگائیں گے 70,000 پلیٹوں میں لگایا جائے گا، 70,000 پلیٹوں میں کھانا لگایا جائے گا۔ اور وہ مدنی دسترخوان جب وہاں عرشی دسترخوان، جنتی دسترخوان لگے گا، فرمایا اس پر جو بیٹھنے والے ہوں گے وہ روزے دار،
اور اس عرش کے سائے میں روزے دار اس جنتی دسترخوان پر پھل اور جو ہے کھانے نوش کر رہے ہوں گے اور مخلوق حساب کتاب کے لیے کھڑی ہوگی. تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے, کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں آج جو ہے سایہ بھی ملا, سائے کے ساتھ جو ہے جنتی دسترخوان بھی ملا اور اس پر کھانا بھی ملا. تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ روزے دار ہیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس روزے کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے ہوئے, اپنی آخرت کا خزانہ سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے خدا کے لیے برداشت کریں. انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی نواز دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا. دعا ہے اللہ جل شانہ سے کہ مجھ سمیت اللہ کہی سنی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتے پڑھنے والا دعوانا الحمدللہ.